بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے اندر بنیادی چند ضرورتیں رکھی ہیں، اور وہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں. ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں، ان ضرورتوں کے آسان کرنے میں ہر انسان محنت میں لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر بھوک انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے. روٹی اس کی ضرورت ہے. بھوک انسان کے اندر کا تقاضا ہے، وہ ٹائم پر اس کو بھوک اللہ کے امر سے لگ ہی جائے گی. اب روٹی اس کی ضرورت ہے، کھانا خوراک اس کی ضرورت ہے، وہ اس کو چاہیے ہی چاہیے. یہ پیٹ کا بھرنا تسبیح سے نہیں ہوگا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرے گا. پیاس انسان کے اندر کا فطری تقاضا ہے، وہ پانی ہی سے پیاس بجھے گی. وہ سبحان اللہ الحمدللہ کے تسبیح سے اس سے ثواب ملے گا. پیاس پانی سے بجھے گی. انسان کو گرمی لگتی ہے، گرمی دور کرنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے پنکھا، اے سی اور جو کچھ دنیا میں اس کے اسباب ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا بہت ساری ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں انسان 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے کی محنت کرتا ہے. حالانکہ دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ تمام ضرورتیں انسان کے صرف 40 سال 50 سال کی ضرورتیں ہیں دنیا کی. ایک انسان 40 سال جیے گا، 50 سال جیے گا، 60 سال جیے گا، 70 سال جیے گا. یہ ضرورتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور اس کے اسباب بھی چھوٹ جائیں گے. لیکن ایک بہت بڑی ضرورت آگے، اس سے کروڑ گنا بڑی ضرورتیں آگے کی ہیں. ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں میں اور آپ اور دنیا میں بسنے والے انسان کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. اب دو باتیں ہیں. کیا موت کے وقت ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ اب ضرورت نہیں ہے. کیا موت پر پیاس ختم ہو جائے گی؟ اب ضرورت نہیں ہے. موت کے بعد کی ضرورتیں دوسری ضرورتیں ہیں اور بڑی سخت ضرورتیں ہیں. قبر میں جانا، قبر میں راحت ہو، قبر میں عذاب نہ ہو، قبر میں تکلیف نہ ہو، قبر میں چین سے لیٹے رہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہاں کی راحت، اس کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. پھر میدان محشر، حساب کتاب کی ضرورتیں، رسوائی والا دن، خوفناک دن، وہاں کی ذلت سے بچ جانا، وہاں کی گرمی سے بچ جانا، وہاں کی پریشانی سے بچ جانا، وہاں کی تکلیفوں سے بچ جانا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر پل صراط جو جہنم کے اوپر سے بچھائی جائے گی، پل صراط سے گزر جانا عافیت سے، جہنم میں نہ گرنا، بہت بڑی ضرورت ہے. جہنم سے بچا لیا جانا، یہ ہم سب کی بہت بڑی ضرورت ہے. جنت میں عافیت سے، بغیر حساب کتاب، یا یوں کہیں آسانی سے، بغیر جہنم میں جائے سیدھے جنت میں چلے جانا، یہ بہت بڑی ضرورتیں ہیں.
ان تمام ضرورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہر زمانے میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام نے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ، قوت کے ساتھ بیان کیا ہے، پورا زور دے کر کے بیان کیا ہے، اور یوں فرمایا ہے کہ تم جسے اپنی ضرورت سمجھ رہے ہو اور جس پر تم 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے دیتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ آدھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی نہیں اور آگے بھی نہیں دیکھیں گے۔ ان اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تمہارے چہروں کی طرف اللہ دیکھتے ہیں، نہ تمہاری پراپرٹی کی طرف اللہ دیکھتے ہیں، نہ تمہاری دولت کی طرف اللہ دیکھتے ہیں، بھئی دولت کتنی کما لی ہے، چہرہ کتنا خوبصورت ہے، صحت کیسی ہے، گاڑیاں کتنی بڑی ہیں، کتنے کھیت کھلیان ہیں، نہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، نہ یہاں دیکھیں گے نہ وہاں دیکھیں گے۔ اس بیس پر اللہ کے ہاں سے کوئی فیصلے نہیں ہونے کہ بھی بہت مالدار ہے چلو جنت دے دو، بڑا صحت مند ہے چلو جنت دے دو، بڑا عزت والا ہے، وجاہت والا ہے، بڑے نام والا ہے، جنت دے دو، نہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں کوئی میٹر نہیں رکھتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دل کی گہرائیوں میں اتر کے دیکھیں گے، دل کتنا ستھرا تھا، دل کتنا پاکیزہ تھا، دل کتنا صاف شفاف تھا، اللہ وہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ دل میں کتنی گندگی تھی، دل میں کتنی غلاظت تھی، کتنی ناپاکی تھی، کتنی گندگی تھی، کتنا تعفن تھا، کتنی بدبو تھی، کتنا اندھیرا تھا، کتنی سیاہیاں تھی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے۔ چہرہ تو بڑا صاف ہے، جسم بڑا صاف ہے، کپڑا بڑا صاف ہے، عطر لگا کے آیا ہے، لیکن دل انتہائی زیادہ گندا، کینہ ہے، کپٹ ہے، جلن ہے، حسد ہے، میل ہے، بغض ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، پتہ نہیں کیا کیا گندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ اور گندی چیز جنت میں نہیں جائے گی، گندی چیز اللہ کے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اعمال دیکھیں گے، اعمال کتنے اچھے تھے، مال نہیں دیکھیں گے، اعمال دیکھیں گے، تقویٰ کتنا تھا، طہارت کتنی تھی، پرہیزگاری کتنی تھی، سجدے کتنے تھے، تسبیح کتنی تھی، حرام سے بچتا تھا کہ نہیں بچتا تھا، بے حیائی تھی یا پاک دامنی تھی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت دیکھیں گے، اور اسی پر اللہ کے ہاں سے پھر فیصلے ہوں گے۔ تو ہم انسان دنیا میں بسنے والے، ہم دنیا کی چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، دنیا کے تقاضوں کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور اس کے پورا ہونے کو بڑی ضرورت، بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اسی پر پوری محنت لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ کا بلاوا اگر آئے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، مؤذن پکارے، یوں بھی نہیں رہی تھی، کوئی کام نہیں ہے، فرصت ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، فرصت بھی نہیں، گناہ کر رہے ہیں، فرصت تو فرصت ہے، گناہ میں لگے ہوئے ہیں، اور گناہ چھوڑنے تیار نہیں، گناہ چھوڑنے تیار نہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا منادی پکار رہا ہے، پھر نہیں آتے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نہ آنے پر، اس نافرمانی پر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا عذاب لکھا جا چکا ہے، کتنی بڑی سزا کا مستحق بندہ ہو گیا، وہ لکھا جا چکا ہے۔ آج نظر نہیں آ رہا ہے، آج پردہ پڑا ہوا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ آگے نہیں کرنے والے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ پردہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھولیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود فلا يستطيعون۔ یعنی بہت لمبی چھوڑی 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حالات بیان کیے ان لوگوں کے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں صحیح سالم تھے، تندرست تھے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اذان کی آواز سنتے، اذان کا وقت ہوتا لیکن نہیں آتے تھے، نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ اس دن اللہ رب العزت کی تجلی ظاہر ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ندا لگائی جائے گی، یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون، چلو سجدہ کرو، یہاں سجدہ کرو۔ تو جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ وہاں سجدہ نہیں کر پائیں گے، وہاں جھکے نہیں پائیں گے، لاکھ کوشش کریں گے پھر بھی نہیں جھک پائیں گے۔ تو بھی کیا ہوا، کیوں نہیں جھک پا رہے؟ تو فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جائے گا، ہاں تو وہ لوگ تھے جو صحیح سلامت تھے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، وہم سالمون، تندرستی کے باوجود، طاقت قدرت کے باوجود، آسانیوں کے باوجود، اے سی میں رہنے کے باوجود، قالین بچھا ہوا ہے،
اے سی لگا ہوا ہے، پنکھا چل رہا ہے، ٹھنڈا پانی کولر لگا ہوا ہے، اتنی آسانیاں، پھر بھی مسجد میں نہیں آ رہے، پھر بھی بازاروں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کی سزا بہت خوفناک ہے، بھیانک ہے۔ ایک روایت ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرق صرف اتنا ہے چونکہ وہ نظام نظر نہیں آ رہا ہے، غیب میں اللہ رب العزت کیا دینے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے بندہ اتنی اہمیت کے ساتھ نہ سنتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے، نماز پڑھنے والا اس کو کیا مل رہا ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ، نماز چھوڑنے والا اس کو کیا عذاب دیا جائے گا، آنکھوں کے سامنے پردہ، گناہ گار، گناہ کرنے والا کون سا گناہ کیا، اس کی کیا سزا ملے گی، وہ آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کے دل میں ڈر نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بتلایا نہیں، بتلایا ہے، صرف دکھلایا نہیں ہے، بتلا دیا ہے، ساری تفصیل بتلا دی ہے، گناہوں پر کیا سزا ملے گی، نیکیوں پر کیا اجر ملے گا، تفصیل سے اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا۔ بس فرق ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی شخص نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز، ایک امیجن کرو، تصور کی دنیا میں ایک بات سوچیں، ایک آدمی بہت اہم میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، کھیت میں ہے، کوئی کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کو اچانک فون آ جائے کہ تمہارے گھر ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈال دیا، تمہارے بیوی بچے لوٹ گئے، پراپرٹی لوٹ لی، مال جائیداد لوٹ لی، سارا سرمایہ لوٹ لیا، تو اب بتاؤ کیا یہ میٹنگ کو امپورٹنس دے گا، میٹنگ کنٹینیو کرے گا، دکان پہ بیٹھا رہے گا، کھیت میں لگا رہے گا، یہ سب چھوڑ کے بھاگ کے آئے گا؟ آپ بتائیں کیا کرے گا؟ اگر اسے یہ خبر یقینی طور پر آ جائے کہ میرا گھر لوٹ گیا، اولاد لوٹ گئی، خزانہ لوٹ گیا، سرمایہ لوٹ گیا، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کے آئے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی، گویا اس کا گھر بار، آل و اولاد، سارا سرمایہ لوٹ گیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نمازیں بہت آسانی سے چھوڑ دیتے؟ ہر گھر کے اندر ایک آدھا بے نمازی ہے، بلکہ یوں کہا جائے ہر گھر کے اندر ایک آدھا نمازی ہے، ایک آدھا نمازی ہے، اکثریت بے نمازی۔ جمعہ کے دن 4 منزلہ فل، فجر کی نماز میں غائب، کوئی جنات تو نہیں آتے پڑھنے کے لیے، یہی انسان ہے۔ رمضان میں آباد، غیر رمضان میں خالی۔ وجہ کیا ہے؟ ہر بندے نے اپنے حساب سے دین کو ترتیب دیا ہوا ہے، ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، یہ کام میں کروں گا انشاءاللہ اس سے مجھے جنت مل جائے گی، یہ کام گناہ، یہ کام تو مجھے کرنا ہی پڑے گا، یہ کام میں کروں گا۔ بہت سارے گناہ تو اپنی فہرست میں رکھتا ہی نہیں بندہ، گناہ کر رہا ہوتا ہے، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا، نہ وہ سننا چاہتا ہے نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، نہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ شوق بن گیا ہے۔ بہت سارا گناہ تو فیشن بن گیا ہے، گناہ نہ کرنے پر افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ارے مجھے گناہ کرنا چاہیے تھا، یہ لوگ گناہ ہی کرنے نہیں دیتے، بلکہ گھر والے بیٹھ کے اجتماعی طور پر گناہ کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ایک بچہ بیچارہ دیندار نوجوان، وہ اگر روک دے تو ڈانٹ کے خاموش بیٹھ، تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا۔ ایک نوجوان بچہ اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو بڑے بزرگ اسے ڈانٹ کے خاموش کرتے ہیں، ارے تجھے کیا پتا سماج میں کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ڈھٹائی کے ساتھ، جرات کے ساتھ اللہ کی نافرمانی۔ اولاد نماز چھوڑے، ماں اٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، باپ اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اولاد سو رہی ہے، اتنی جرات نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی فکر نہیں ہے کہ یہ میری اولاد اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے سال جہنم میں جائے گی، کتنے سال یہ انگاروں میں جلے گی، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اسے آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ دوسری باتوں کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے پرابلمز، دانت کا درد ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کھجلی آ رہی ہے، کھجلی آ گئی ہے، پھنسی آ گئی ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آنکھ کا آپریشن کرانا ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، قرضہ ہو گیا ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، لائٹ کا بل زیادہ آتا ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر محنتیں کر رہے ہیں، بھاگم دوڑ کر رہے ہیں، ادھر جا ادھر جا۔ چھوٹی سی بیماری بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ اتنی بڑی بیماری دل کی، اتنا بڑا روگ، اتنا بڑا مرض، اگر یہ اسی مرض کے ساتھ انسان مر جائے تو اللہ کا قانون یہ کہتا ہے
رسول اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے اس گناہ کی وجہ سے یہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو جہنم کا مطلب ایک مچھر کا پر، مچھر نے کاٹا اور اڑ گیا، بس ختم۔ ہم نے اتنا ہلکے میں لیا ہوا ہے جہنم کو، چلو جہنم تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ جہنم کا عذاب تو اتنا خوفناک کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے کا مرحلہ جہاں تک انسان کو نظر آتا ہے، جو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی ایک دو مثال میں دے دیتا ہوں۔ عذاب قبر، جہنم کا عذاب تو بعد میں کبھی بیان کریں گے۔ قبر، جس قبر کے اندر اس انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو اتارا ہوا ہے، چلو یہاں تک تو بندہ دیکھتا ہے، پریکٹیکلی عملی طور پر اپنی ماں کو اتارا ہے قبر میں، اپنے باپ کو اتارا ہے قبر میں، اپنے دادا کو اتارا ہے قبر میں، اپنی دادی کا کندھا دیا ہوا ہے، اپنے چاچا کو غسل دیا ہے، یہاں تک تو نظر آتا ہے۔ چلو میں اس کی بات کر لیتا ہوں، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے۔ عذاب قبر ہی اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا مسئلہ، سب کے لیے مسئلہ ہے، خالی میرے اور آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے بڑا کٹھن مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا خالی نہیں جاتی تھی کہ آپ عذاب قبر سے پناہ نہ مانگتے ہو۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ جو تو خالی دنیا کا مسئلہ ہے، اتنا سخت ترین موقع ہوگا وہ، اتنی کٹھن رات ہوگی وہ، موت تک تو انسان کو نظر آتا ہے، جان نکل رہی ہے، آنکھیں ماتھے کو چڑھ رہی ہیں، سانسیں اٹک رہی ہیں، دم گھٹنے لگا، گھر والے باہر بے چین پریشان، مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ دعا کریں۔ یہ اعلان کرنے والا جس نے ہزاروں لوگوں کا اعلان کیا، اعلان سنا، کل اس کے بارے میں بھی اعلان ہوگا۔ صحت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا خاموشی کے ساتھ انسان موت کی طرف جا رہا، خاموشی کے ساتھ نہیں، ڈنکے کی چوٹ علل اعلان، ڈنکی کی چوٹ علل اعلان۔ الارم بج رہا ہے، سائرن بج رہا ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، مطلب الارم بج گیا، وارننگ آ گئی۔ دھمکی جسے کہیں یا وارن کرنا جسے کہیں یا توجہ دلانا جسے کہیں، وہ ہو گیا۔ ایک بال نہیں، دو بال نہیں، سارے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے، سر کے بال سفید ہو گئے، بھویں سفید ہو گئیں، پلکیں سفید ہو گئیں۔ اب کچھ نہیں بچا، اب بھی کھوسڑ گناہ کر رہا ہے، اب بھی بد نظری کر رہا ہے، اب بھی بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے، اب بھی غیبتیں کر رہا ہے، اب بھی ظلم کر رہا ہے، اب بھی چوریاں کر رہا ہے، اب بھی دھوکے سے باز نہیں آتا، اب بھی نماز پڑھنے کو نہیں آتا۔ کب آئے گا؟ اسے یقین نہیں ہے کہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے، قبر کی طرف جا رہا ہے، حساب کتاب کی طرف جا رہا ہے۔ اس بات کی طرف بہت زیادہ سنجیدگی سے، سیریس ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آنکھوں میں موتیا ہو گیا، نظر آنا کم ہو گیا، مطلب الارم بج رہا ہے، او بھائی گھنٹی بج گئی، چلنے کا وقت آ گیا، دانت ہلنے لگے، کمزور ہونے لگے، مطلب الارم بج رہا ہے۔ شوگر کی بیماری ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، یہ تو بڑا الارم ہے۔ کڈنی خراب ہونے لگی، ہاتھ پیر کانپنے لگے، ہاتھوں میں لاٹھیاں آ گئیں، کمر درد کرنے لگی، بدن درد کرنے لگا، یہ سب سائرن ہیں، شور ہے، ہنگامہ ہے، پکار ہے، بھائی رک جا، اب بس کر لے، اب غور کر لے تھوڑا سا، اب تھم جا، اب ٹھہر جا، توجہ کر لے، کہاں جا رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا، کسی کا لوٹ کر مت جانا، بے نمازی ہو کے نہیں مرنا، بے روزہ دار ہو کے نہیں مرنا، بغیر حج کیے ہوئے نہیں مرنا، بغیر زکوٰۃ دیے ہوئے نہیں مرنا، نماز کا بوجھ لے کر نہیں آنا، چہرہ چھپا کر نہیں آنا۔ سوچیں ذرا، موت کے وقت مردے کو غسل دے کر چہرہ دکھایا جاتا ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں، جس نے 10 سال نمازیں چھوڑی ہوں، کیا یہ منہ دیکھنے کے لائق ہے؟ جس نے بغیر داڑھی کے موت کو گلے لگا لیا، کہ اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہے؟ کہ یا رسول اللہ کو چہرہ دکھانے کے لائق ہے؟ کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ جو لوگوں کا ہڑپ کر کے ڈکار بھی نہیں لیا اور اسی حال میں مر گیا ہے، کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟
کیا عذر پیش کرے گا اللہ کو؟ کیا دلیلیں دے گا اللہ کو؟ کوئی دلیل کام آنے والی نہیں، کوئی ایکسکیوز کام آنے والا نہیں، کوئی سفارش کام آنے والی نہیں۔ پریشان حیران ابا کے پاس جا رہا ہے، اماں کے پاس جا رہا ہے، بیوی کے پاس جا رہا ہے، اولاد کوئی نہیں، نا 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 نا، ہمارا نفسی نفسی کا مسئلہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ارے قبر میں کوئی نہیں جاتا، قبر میں کوئی نہیں جاتا کسی کے ساتھ، اپنے خاص سگے والے 2-4 گھنٹہ رو لیں گے، پھر ختم، پھر بھول بھلیاں۔ اس لیے خود ہمیں اپنے آپ کو، جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے تھے، آئے تھے، اپنی قبر میں اکیلے جائیں گے، ہمیں اپنی قبر کو خود روشن کرنے کا سامان کرنا پڑے گا اسی دنیا میں۔ جیسے ہم 50-60 سال زندگی میں دنیا میں رہنے کی پلاننگ کرتے، اپنا ایک ذاتی مکان ہونا چاہیے، اس میں ایک فین ہونا چاہیے، اس میں اے سی لگا ہوا ہونا چاہیے، کہیں سے پانی نہیں ٹپکنی چاہیے، کہیں سے کیڑے مکوڑے نہیں آنے چاہیے، کہیں سے کوئی زہریلا جانور نہیں آنا چاہیے۔ انتظام ہم دنیا میں رہ کر کتنی دیر کرتے ہیں؟ 8-8 گھنٹہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کیا طوفان، کیا بارش، کیا برسات، کیا دھوپ، کیا گرمی، کیا سردی، پسینہ پسینہ ہے، تھکن سے چور ہے، رواں درد کر رہا ہے، لیکن کھڑا ہوا ہے۔ نا 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 نا، کرایہ آ جاتا ہے، ہر مہینے بل دینا پڑتا ہے، راشن کا انتظام کرنا پڑتا ہے، گرمی لگ جاتی ہے، اے سی پہ اگر گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ ضرورتیں اگر ہیں تو قبر کی بھی ضرورت ہے۔ قبر کی گرمی ہے، قبر کے بچھو سانپ بڑے خوفناک خطرناک، ایک دفعہ اگر ڈنک مار دے دنیا میں، اس جگہ سبزہ نہ اگے قیامت تک، اتنا زہریلا اژدہا۔ نمازیں چھوڑی ہیں تو وہ ڈستا رہے گا قیامت تک، ڈستا رہے گا قیامت تک۔ ایک چھوٹی سی پھنسی، چھوٹی سی خارش، معمولی سا دانت کا درد، ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ جائے تو دن بھر سائیں 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 کرتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، یہ ہو گیا چوراہے، ارے یہ پرابلم ہو گیا، ارے یہ تکلیف ہو رہی ہے، ارے یہ ہر آدمی نسخہ بھی دیے جا رہا ہے۔ اس قبر کے اندھیری کا کیا، وہاں کے سانپ بچھوں سے بچنے کے مسئلے کا کیا۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھو، میں جو سوچ کے آیا تھا، جو بیان کرنا تھا، وہ تو موضوع کہیں اور رہ گیا، بات کہیں اور جا پڑی، تو چلو اسی موضوع کو مکمل کر لیتا ہوں۔ میں صحابی رسول کی بات عرض کرتا ہوں، نبی کا صحابی، مطلب سارے دنیا کے قطب اور ابدال، سارے دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، صحابی کے ٹوٹے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جو مقام ان کا ہے۔ کیوں؟ صحابی نبی کی نظر سے صحابی بنتا ہے، نبی نے پیار کی نظر ڈال دی، وہ صحابی بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا۔ ولی اپنی کمال سے، جہد سے، تقوی سے، طہارت سے بنتا ہے، اس میں نبی کی نظر نہیں پڑی۔ اور یہاں نبی کی نبوت والی نظر جو پڑی تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا، صحابی بن گیا۔ پوری دنیا میں اجماعی عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ مقام، افضل مقام وہ صحابی کا ہے، صحابی۔ اور صحابہ میں سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سب سے افضل، ان میں سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابہ۔ یہ مہاجرین صحابہ میں، انصاری صحابہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے درجے کے صحابی، اتنے بڑے درجے کے صحابی، اتنے بڑے درجے کے صحابی۔ زمین پر ایک فیصلہ ایک بنو قریظہ کے مسئلے میں لیا تھا، اللہ کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اللہ نے یہی فیصلہ آسمانوں میں کیا ہوا تھا۔ اتنے ذہین، سمجھدار، وفادار، قربانی دینے والے، 30 سال 6 مہینے غالباً اتنی عمر تھی اس وقت اسلام قبول کیا، اور جب انتقال ہوا تو لگ بھگ 37 یا 38 سال کی عمر تھی، 37 بس۔ 6-7 سال کی زندگی اسلام کی حالت میں گزاری ہے، لیکن اتنی پیاری زندگی گزاری، اتنی خوبصورت زندگی گزاری، ایسا کام کر گئے دنیا میں، ایسی زندگی گزار گئے کہ اللہ کے فرشتے رش کر رہے ہیں آسمانوں میں، آسمانوں کے فرشتے رش کر رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ 6-7 سال کی زندگی، اور ہمارے یہاں 60 سال گزر گئے اسلام میں، اسلام کی حالت میں، خود مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے،
پیارے نبی، سچے نبی، جس نبی کی صداقت اور سچائی کو غیر بھی ماننے کے لیے تیار اور غیر شہادت دیتے صدوق ہے، امین ہے، اس سچے نبی کی امت کا 60 سال کا گزارنے والا بوڑھا جو خاندانی پیدائشی مسلمان، نماز پڑھنے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا کہ یہ کوئی گناہ ہے، اور اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اس کی سزا ملنے والی ہے، اور بندہ نبی کی بات ہی نہیں مانتا، اسے ایسا لگتا ہے کہ نہیں اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بخش دیں گے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ میں مثالیں عرض کر رہا ہوں، 6-7 سال کی زندگی گزاری حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنی پیاری زندگی گزاری کہ مرنے کے بعد تو اور بات ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے چلتے پھرتے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ جنتی ہونا اللہ کے نبی، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں بدر میں شریک ہونے والے صحابی سب کے سب جنتی، یہ بدر کے شریک ہیں۔ احد میں شریک ہونے والے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق میں شریک ہونے والے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیا بچا؟ اتنی بڑی فضیلت نبی کے ساتھ غزوے میں ہے، نبی پر ایمان لائے، انصار کے وجیح صحابی، پہلوان، بھاری بھرکم، اللہ ان کے فیصلے سے آسمانوں میں خوش۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت کا بیان کی۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آپ نے فرمایا اگر کسی کو زندہ چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہو، سیتلو علیکم الآن، میں تمہیں جنتی کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، اگر تمہیں جنتی بندہ دیکھنا ہو تو ایک بندہ بھی مسجد میں آئے گا، اسے دیکھ لو، اس کی زیارت کر لو۔ تو سارے صحابہ رش کی نگاہ سے دیکھنے لگے، کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے، کون آنے والا ہے؟ تو کیا دیکھا؟ حضرت سعد آ رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا ہوا تھا اور پانی داڑھی کے بالوں سے ٹپک رہا تھا، اور ایک ہاتھ میں جوتے تھے، نالین تھے۔ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، سارے صحابہ رش کرنے، رہے کیا صحابی ہے۔ دوسرے دن سیم وہی ماجرا ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرمائیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پھر فرمایا سیتلو علیکم اللہ، میں تمہیں ابھی ایک بشارت دینے لگا ہوں، خوشخبری سنانے لگا ہوں، اگر کسی کو جنتی بندے کی زیارت کرنی ہو، دنیا میں اگر کسی جنتی بندے کو دیکھنا ہو کنفرم یقینی طور پر، تو وہ دیکھ لے جنتی بندہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہو گئی، لوگ متوجہ تھے کون آئے گا کون آئے گا، کسی کا گمان بھی نہیں گیا تھا۔ صحابہ سوچنے لگے شاید آج کوئی دوسرا آئے گا، تو کیا دیکھا؟ وہی صحابی آئے جو کل آئے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسا 3 دفعہ کا واقعہ پیش آیا، 3 دفعہ کا واقعہ۔ تو صحابہ میں تجسس ہوا، یار معلوم تو کیا جائے ان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں سنا دی ہے۔ ایک صحابی ان کے پیچھے آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے گزارش کی آپ مجھے اپنے گھر میں کچھ دن کی مہلت دے دیں، رات گزارنے کی مہلت دے دیں۔ صحابہ کا مزاج نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے تجسس تھا۔ میں واپس سے ریپیٹ کروں، صحابہ کا مزاج، نیک لوگوں کا مزاج نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے تجسس تھا۔ تجسس مطلب جاسوسی، مطلب ٹوہ میں لگنا، ارے یار ان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ یار دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت معلوم تو کرے، ہم بھی کریں گے۔ اور ہمارے یہاں لوگ ٹوہ میں، تجسس میں، اس کی ٹانگ کیسے کھینچے، بندہ ترقی کیسے کر رہا ہے، بندہ ترقی کیسے کر رہا ہے، اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کو عزت کیوں مل رہی ہے، اس کو یہ پراپرٹی کیوں مل رہی ہے، یہ ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، اس کی انکم کیا ہے، کماتا کہاں سے ہے، اس ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، اپنی کوئی پرواہ نہیں، دوسرے کی ترقی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ جنتی ہونا، ہمیں بھی جنتی بننا ہے، ہم بھی تو معلوم کریں۔ تو صحابی نے کہا ٹھیک ہے آ کے رہ جاؤ۔ عشاء کی نماز کے بعد سو گئے، پوری رات جگتے رہے کہ میں دیکھوں تو صحیح ان کا ایسا کون سا عمل ہے۔ کتابوں میں آتے ہیں نارمل، جیسا سوئے صبح فجر کے ٹائم میں آنکھ کھلی، فجر کے ٹائم کوئی معمول نہیں، تہجد کا کوئی ایسا خاص معمول نہیں کہ رات میں رونا دھونا، کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ہو گیا، دوسرے دن سے میں سے ہوا، وہ رات بھر جگتے رہے کہ آج تو دیکھوں تہجد پڑھیں گے، رات میں گڑ گڑائیں گے، کوئی وظیفہ کریں گے، کوئی دعا کریں گے، کچھ بھی نہیں، نارمل معمول، سو گئے، صبح فجر کے لیے اٹھے۔ 3 دن ایسا ہو گئے۔ جب 3 دن ہو گئے ان کا کوئی عمل نہیں دیکھا تو وہ جانے لگے
وہ کہنے لگے بھائی میں ایسا کچھ خاص کام سے تو نہیں آیا تھا، بلکہ میں دیکھنے آیا تھا اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں اتنی فضیلت سنائی، تمہیں اندر رشک ہوا، میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ معلوم تو کروں، بلکہ صحابہ میں کہ ہم دیکھو تو صحیح ایسا کون سا عمل ان کے اندر ہے۔ تو کہا بھائی دیکھو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے میں ایک بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں، شاید اس کا فائدہ تم کو ہو۔ جب وہ جانے لگے فرمایا فلما ولیت دعانی، جب میں جانے لگا تو مجھے بلایا، بٹھایا، سمجھایا کہ دیکھو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، بس نارمل جیسے تم زندگی گزارتے ہو میں بھی زندگی گزارتا ہوں، ہاں ایک بات ضرور ہے، ایک بات ضرور ہے کہ جب بھی میں سونے لگتا ہوں اپنے دل کو پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے بالکل پاک صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے بارے میں کوئی حسد میرے دل میں نہیں، کوئی غمر کوئی کینہ کسی کے بارے میں دل میں نہیں پالتا، اور نہ کوئی حسد دل میں رکھتا ہوں کسی کے بارے میں، کوئی کپٹ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی جلن نہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے، کوئی نعمت دی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی دین ہے، میں اس پر حسد نہیں کرتا، اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ صحابی نے سنا تو ایک دم سے ہاں ہوا، ہاں یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی فضیلت سنائی، اتنی بڑی بشارت سنائی۔ اور ہمارے یہاں، میں آپ لوگوں کے بارے میں تو نہیں لیکن ایک عام بات کہہ رہا ہوں، ہر بندے کے دل کے اندر الا ماشاء اللہ، دل کا حال اللہ جانے، کینہ، کپٹ، بغض، بھائی کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں تھوڑا سا کوئی اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، کسی بارے میں ایک رائے کا اختلاف ہو جائے تو جانی دشمن، اس کے پیچھے پڑ جانا، جھگڑے کرنا، گالیاں دینا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات پہنچ گئی، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر انتقام کے جذبے کے ساتھ مر گئے۔ میں ان صحابی کی بات بتا رہا ہوں، اتنے بڑے درجے کے صحابی، اتنی بڑی فضیلت کے حامل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے، نبی کے شانہ بشانہ چلنے والے، نبی کی سواری لے کر کے چلنے والے، احد میں شریک ہونے والے، بدر میں شریک ہونے والے، خندق میں شریک ہونے والے۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زخم لگا گھٹنے کے اوپر، اور بھی کئی زخم لگے، یہاں زخم لگا، خون اتنا زیادہ بہا، اتنا زیادہ بہا، خون بہتا ہی رہا۔ آپ سوچیں ان کی نصیب جاگ گئی، بھاگ جاگ اٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ اپنے پیارے ہاتھ مبارک سے ان کی مرہم پٹی کی۔ بتائیں کوئی درد باقی رہا ہوگا؟ بلکہ بعض کتابوں میں اس 2 کا ترجمہ لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے، ہر دن میں 2 دفعہ، دن میں 2 دفعہ روزانہ حضور مرہم پٹی کرتے تھے، اور بعض کتاب میں 2 دفعہ حضور نے مرہم پٹی کی۔ اب یہ لکھنے والوں کا اپنا اختلاف ہے، دن میں 2 دفعہ یا روزانہ 2 دفعہ۔ آپ سوچیں کتنا بڑا نصیبہ ہوگا کہ نبی جن کے زخم کی مرہم پٹی کریں، نبی پیارے ہاتھوں سے جس کے زخم کو سہلائیں، کیا نصیب ہوگا۔ یہ زخم ٹھیک نہیں ہونے پایا، زخم ٹھیک نہیں ہونے پایا، کچھ دن تک معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن کی بات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کس کا انتقال ہو رہا ہے، کس کی وفات ہو رہی ہے؟ کہ وہ سعد کی طبیعت خراب تھی۔ تو آپ بے تحاشا آپ نے دوڑ لگائی، اتنا زیادہ پیار تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنا زیادہ پیار تھا کہ حضور نے ان کا خیمہ مسجد نبوی سے بالکل لگ کے لگایا تھا، تاکہ روزانہ دن میں 5 دفعہ میں ان کی عیادت کر سکوں، ان کی زیارت کر سکوں، ان کو دیکھ سکوں۔ آپ نے بے تحاشا دوڑ لگائی، وہ ہرس، وہ محبت صحابہ دیکھ کے رشک کرنے لگے، کیا نصیبوں والے ہیں صاحب، کتنے نصیبوں والے ہیں، ارے میرا ساتھ بیمار تھا، میرا ساتھ بیمار تھا۔ آپ جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا، خون اتنا زیادہ بہ رہا تھا کہ بہتے بہتے باہر تک آ گیا تھا، دروازے کے باہر تک خون آ گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تو ایک دم سے آپ نہیں گئے، دائیں قدم رکھ رہے ہیں، بائیں قدم رکھ رہے ہیں، دائیں قدم رکھ رہے ہیں، بچ کے جا رہے ہیں، کمرے کے اندر کوئی نہیں، لیکن آپ کے چلنے کا انداز دائیں بایاں دائیں بایاں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، پورا کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ پورا کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ابھی ایک فرشتے نے پر کو سمیٹا ہے،
مجھے تھوڑی سی جگہ ملی ہے، فرشتے سمٹ رہے ہیں، مجھے جگہ مل رہی ہے، میں آگے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں لیا۔ اب یہاں دو روایات ہیں، مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے اعتبار سے انتقال ہو چکا تھا، اور ایک روایت کے اعتبار سے مظاہر حق میں لکھا ہوا انتقال گود میں ہوا۔ دونوں روایتیں ہیں، دونوں طریقے کی بات۔ چند ایک سانسیں رہ گئی تھی، آخری چند ایک سانسیں تھی، تو میں وہ والی بات بتا دیتا ہوں۔ نبی کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا ہوا ہے، اور آخر میں انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں۔ سوچیں کیا نصیب ہوگا، نبی کی گود میں نبی کے پیارے چہرے کو دیکھ بھی رہے ہوں، نورانی چہرے کو، اور جان جا رہی ہے، اور نبی کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور کلمہ بھی نصیب ہو رہا ہے، اور آپ یوں فرماتے جا رہے تھے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے دعوت کا کام پورا کر دیا۔ اللہ نے جب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ فریضہ ادا کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے گلے سے لگا لیا، اور آپ نے دعا کی۔ بس یہ چند آخری بول تھے، ان کی جان پرواز کر گئی، روح نکل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روح کی دعا کی، اے اللہ، اے اللہ، یہ میرا ساتھ تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تو اس کی روح کو اس جگہ رکھنا جہاں تو اپنے محبوب بندوں کی روحوں کو رکھتا ہے، اور اس سے تو اس حال میں ملنا جیسے تو اپنے ولیوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ یہ نبی کی دعا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کتنا اونچا نصیب ہوگا، ان کے نصیب پر، بھاگ پر کروڑوں جانے قربان، اتنے پر بس نہیں، نبی نے گلے لگایا۔ نبی نے صحابہ سے کہا ان کو جلدی سے غسل دیا جائے، غسل کی تیاری کی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کی تیاری دی گئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جلدی سے ان کی قبر کا کھودنے کا انتظام کرو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغل ہی میں جنت البقیع، بہت دور نہیں، وہاں پر قبر کے کھودنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، قبر کے اندر سے اللہ کی قسم مشک کی خوشبو آ رہی ہے، جب بھی وہ پھاوڑا مارتے مشک کی خوشبو آتی، جب بھی پھاوڑا مارتے مشک کی خوشبو آتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین، آنکھوں میں آنسو، نم آنکھوں کے ساتھ۔ آپ سوچے کتنا اونچا نصیب ہوگا، کتنا اونچا نصیب ہوگا۔ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جنازے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ ہمارے یہاں بھی لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، پڑھانے والے رسول اللہ، جس میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہو، مدینہ جیسی جگہ ہو۔ آپ نے نماز جنازہ پوری فرمائی، صحابہ کرام نے کندھا دیا، تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صاحب تو بڑے ہیوی جسم کے تھے، پہلوان تھے، جنازہ بڑا ہلکا پھلکا ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کندھا دیا ہوا ہے؟ نہ نہ نہ، اللہ نے آسمانوں سے سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے اتارے ہوئے تھے، 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دائیں طرف بائیں طرف کندھا دے رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی ہو، نماز پڑھنے والے صحابہ کرام ہوں، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ، زبیر، عباس، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اتنے بڑے بڑے صحابہ آمین کہہ رہے ہوں دعاؤں پر۔ آسمانوں سے فرشتے، اتنا ہی نہیں، ان کے فضائل میں ایک اور روایت یاد آ گئی، جبرائیل آئے خبر دینے کے لیے۔ ہمارے اعلان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مؤذن صاحب اعلان کرتے ہیں، امام صاحب اعلان کرتے ہیں، کوئی اور کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، ارے بھائی فلانے فلانے صاحب بیمار ہیں، عیادت صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں،
فلانے فلانے صاحب انتقال کر گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرائے. ارے جبرائیل خبر لے کے آ رہے. خبر اعلان کرنے والے کون؟ جبرائیل. دعا کرانے والے کون؟ رسول اللہ. نماز جنازہ پڑھنے والے پڑھانے والے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہونے والے، کندھا دینے والے 70,000 فرشتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں کے بل جنازے میں چل رہے تھے، پنجوں کے بل. صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ، فرمانے لگی اتنا کثیر تعداد میں فرشتوں نے شرکت کی ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بولے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. میں واللہ کہہ رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جتنے صحابہ تھے ان میں سے ہر صحابی یہ تمنا کرنے لگا کاش میں اس کی جگہ مرا ہوا ہوتا، کاش میرا انتقال ہو جاتا. چلو یہ بات تو صحابہ کی ہے، میں آپ سے اور آپ سے میں ہر ایک کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن میرا پیغام ہر ایک کی ذات تک براہ راست ہے. اگر یہ آفر اگر مل جائے، اگر کہ ابھی اسی وقت مر جاؤ، جنازے کی نماز رسول اللہ پڑھائیں گے. بتاؤ، کچھ سوچنے کی بات ہے. مقصود بھائی آپ بتاؤ کیا کریں گے؟ مر جائیں گے یا پلاننگ کریں گے بزنس کی؟ نہیں ابھی تھوڑا اور، نہ ختم کو ادنا درجے کا ایمان والا. یہ تو بڑے ایمان والے لوگ ہیں، بڑے اعمال والے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں ادنا درجے کا ایمان والا اگر اسے یہ کہہ دیا جائے بھائی تو مر جا اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے قربانی دے دے، ابھی تیرا جنازہ رسول اللہ پڑھائیں گے، میں کہتا ہوں دنیا کا ہر شخص تمنا کرے گا اللہ مجھے ابھی موت دے دے. صحابہ فرماتے ہم میں سے ہر شخص یہ تمنا کرنے کاش اس کی جگہ میں مرا ہوا ہوتا اور میری بیوی رو رہی ہوتی اور میری ماں رو رہی ہوتی، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، میری مغفرت ہو جاتی، میرا جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کندھا دیں تو نصیب جاگ اٹھے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر کے پاس لے جایا گیا، قبر میں جب اتارے جانے کے لیے صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک سے الوداعی رخصتی طور پر حضرت سعد کو جب صحابہ کو دیا، صحابہ نے قبر کے اندر رکھا، مٹی ڈالنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر لکڑی لے کر زمین کو بڑے افسوس کے ساتھ ایسے کورید رہے تھے، ایسا بہت دیر تک، اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. آپ بات نہیں کر رہے تھے. صحابہ حیران کھڑے تھے. مٹی ڈالی جا رہی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا. منہا خلقناکم، مٹی سے ہم نے پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم نے تم کو لوٹا دیا اور لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ذہن بنا کے آنا دوبارہ ہم اسی سے زندہ کریں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تیاری کر کے آنا، چہرہ چھپا کے مت آنا، کسی کا کھا کے مت آنا، نمازیں چھوڑ کے مت آنا، تیاری کر کے آنا. دوبارہ اللہ اسی سے کھڑا کریں گے. صحابہ اس حال میں تھے کہ رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دے، کوئی بات ارشاد فرما دے. آپ نے نم آنکھوں کے ساتھ فرمایا دیکھو صحابہ یہ قبر کی رات، پہلی رات بڑی کٹھن رات ہے، بڑی مشکل ترین رات ہے. اس کے عذاب سے، اس کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگو. یہ کسی کو نہیں چھوڑتی، قبر کسی کو نہیں چھوڑتی، اس کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگو. صحابہ کرام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو برابر کر دیا. جب قبر برابر ہو گئی، آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے مٹی ڈالا، پھر آپ قبر پر کھڑے رہے. پھر آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے سلو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، سلو دھیرے دھیرے کرتے آپ کی آواز میں بلندی آتی جا رہی تھی، گونج بڑھتی جا رہی تھی. بلند آواز سے آپ نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہم نے بھی سبحان اللہ کہنا شروع، طویلا لمبا دیر تک کثرت سے آپ سبحان اللہ کہتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ نے فوراً کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے اللہ اکبر کہا، صحابہ نے اللہ اکبر کہا. تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے.
جب سارا عمل تدفین کا ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کا ایسا عمل دیکھا، اس سے پہلے اور کسی کے ساتھ ایسا عمل نہیں دیکھا. تو آپ نے جو روایت میں الفاظ ہے مسند احمد میں لقد تضايق على هذا القبر عبده، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہی سعد کو قبر کے اندر رکھا گیا قبر نے دبانا شروع کر دیا. سعد زغتے قبر کا دبانا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر ہر مومن یا مشرک نافرمان یا فرماندار اپنا کام کرتی ہے، وہ دبانے کا عمل شروع کرتی ہے. حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا آپ نے مثال دے کے فرمایا ہڈیاں پسلیاں یہاں کی یہاں ایسے مل جاتی ہیں، ایک طرف کی ہڈی دوسری طرف چورا چورا ہو جاتی ہیں. اللہ کی اس نیک بندے پر قبر نے دبانا شروع کر دیا، اپنا کام کرنا شروع کر دیا. میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ تو پاک ہے، بے نیاز ہے، ہر عیب سے پاک، ہر کمی کجی سے پاک. ہم انسان ہیں، سعد انسان ہے، لوگ انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو معاف فرما دے. میں پیغمبر دعا کر رہا ہوں، اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا. ثم فرج اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سعد کی قبر کو کشادہ کیا. مجھے تو اب مجھے بولا نہیں جا رہا ہے. میرے دوستو یا تو ایسی موت مرے، ایسی موت مانگی اللہ سے جس کی موت پر اہتز عرش الرحمن. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کا عرش ہل گیا. سعد کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے، زمین والے رو رہے اور آسمان والوں میں خوشیاں ہیں. اللہ کا عرش جھوم اٹھا. ایک روایت میں آتا ہے 3 دن تک اللہ کا عرش جھومتا رہا، 3 دن تک. ایک روایت میں اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، آسمان میں خوشیاں، ویلکم، موسٹ ویلکم، مرحبا مرحبا. دیکھو مثال دی جاتی ہے، ایک لڑکی رخصت ہو کر کے اپنے سسرال جاتی ہے، میکے والے رو رہے ہوتے ہیں، بیٹی رخصت ہو رہی ہے، یہاں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اور جن کے یہاں رخصتی ہو رہی ہے وہ ولیمہ کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں. زمین والے رو رہے، فرشتے آنسو بہا رہے، پیغمبر رو رہے، صحابہ رو رہے، گھر والے رو رہے، اور ادھر آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کوئی آ رہا ہے، سعد آ رہے ہیں. اللہ کا عرش جھوم گیا، جس عرش رب العرش العظیم الرحمن علی العرش استوا. اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، عرش کو نسبت جوڑی ہے. اتنی بڑی ہستی جس کے انتقال پر اللہ کا عرش جھوم جائے، فرشتہ پیغام لے کر کے آئے، آسمانوں میں خوشیاں منائی جائیں، فرشتے جنازے میں شرکت کرنے والے ہوں، فرشتے کندھا دینے والے ہوں. رسول اللہ جنازہ، ہمارے ہاں بھی جنازے پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی جنازے پڑھے جاتے ہیں. 90% لوگوں کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. 90% لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، یوں ہی خاموش کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے. ایک مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں. شوق میں لوگ اپنے باپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں، شوق میں کہ نہیں میرے باپ کا جنازہ. بے شک مسئلہ بتا دیتا ہوں، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے یہ زیادہ حقدار ہے. زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا، ولی کا. لیکن اولا یہ ہے کہ وقت کا متقی عالم نماز پڑھائے. اولا حق زیادہ اس کا ہے. لیکن ایک بندہ وہ ہے جس کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، اسی دن اس نے یاد کیا ہے. بلکہ میرے پاس ابھی 1 مہینہ پہلے ایک مسئلہ آیا. میرے بہت خاص دوست ہیں، میں اشاروں میں بھی نہیں کہتا. ان کی نانی کا انتقال ہوا تو مجھے بلایا جنازہ میں پڑھاؤں گا. مجھ سے طریقہ پوچھا، میں نے دعا بتائی، صبح سے شام تک اس نے دعا یاد کی. اور بعد مجھے فون کر کے کیا پوچھا، مجھے صاحب میں دعا میں جنازے کی نماز میں دعا ہی بھول گیا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں. آدھی دعا پڑھا، سلام پھیر دیا تو چپکے سے جنازے کے ٹائم کیا نماز ہو گئی، کیا دہرانی پڑے گی کیا؟ اب بتاؤ جنازہ پڑھنے والے کون، پڑھانے والے کون؟ یہ مسٹیک ہو رہی ہیں، یہ حالات ہیں. اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ابا جی دادا جی تو جنت میں، دادا جی کی جنت تھی. اگر اتنا حلوہ ہوتا نا میرے بھائیوں تو دیکھو کوئی ضرورت نہیں تھی نہ ہیڈک پالنے کی. بڑا ٹینشن والا مسئلہ ہے. اللہ کی نبی ٹینشن دے کے بات کر رہے ہو، بھائی دعا مانگو اللہ سے. بہت خطرناک. میں نے آگے کی بات نہیں کی، میں تو قبر ہی تک اٹک گیا، میں قبر ہی تک رک گیا. آگے میں کیا بات کروں؟ قبر کے اندر چلے جانا، اندھیر کوٹھری کے اندر سانپ، جس نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہوں گی اس کا کیا بنے گا؟ کتنے سانپ ڈسیں گے جس باپ نے نماز چھوڑی.
جس کی اولاد نے نماز چھوڑی، اگر مرنے سے پہلے پہلے اس نے قضا نہیں کی بڑی مشکل ہو جائے گی. قضا نہیں کر سکتے فدیہ دیں، وصیت کرے مرنے سے پہلے پہلے میرے بچوں میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، میری نمازوں کا فدیہ دے دینا. میرے سے مسئلہ بعد میں پوچھ لینا، بیٹھا ہوا رہوں گا اگر تفصیل سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو. روزہ نہیں رکھا ہوا ہے، روزے کا فدیہ دینا. حج نہیں کیا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے وصیت کرنا فرض ہے اس کے ذمے. میں حج نہیں کر سکا، میرے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، بیٹا تو حج بدل میری طرف سے کروا دینا. کسی کو بوجھ لے کے نہیں جانا، نہ پیسوں کا بوجھ لے کے جانا. اپنے سارے معاملات سیٹل کر لے دنیا میں، 1 روپیہ بھی دبا کے نہیں مرنا، 1 روپیہ بھی حرام کا ناجائز کا نہیں لینا. میں اتنے بڑی صحابی کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ اس حال میں جا رہے ہیں. اور قبر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیٹی ہیں، چہیتی بیٹی ہیں، قبر نے ان کے ساتھ بھی دبانے کا مسئلہ پیش کیا. یہ اور بات ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بازے لوگوں کے ساتھ قبر ایسا دباتی ہے جیسے ماں اپنے پیارے بیٹے کو بہت دن کے بعد ملاقات کری ہو تو محبت میں بھیجتی ہے اور زور سے گلے لگاتی ہے. یہ اس کی تفصیل علماء نے کی ہے. لیکن نبی کا لہجہ اور نبی کی بلند تکبیر یہ بتا رہی تھی کہ معاملہ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے، فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے، دبایا جاتا ہے، بچے بھی پیر، یہ دبانا تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ دبانا راحت پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن نبی کا جس انداز میں آنسو بہا کر تسبیح بلند کرنا اور یہ اس فتنے سے، یہ مجھے اور آپ ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میرے جیسے بے نمازی لوگوں کے لیے ہے. میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی ٹون نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی طنز نہیں. ابھی کے ابھی ڈیل کرے، کاغذ قلم لے، اپنی ساری زندگی کا حساب خود کر لیں، اس سے پہلے کہ اللہ حساب کتاب لے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ انکم ٹیکس کی ریٹ پڑے کوئی اور آ کر کے چٹھا کھولے، اپنے سی اے سے کانٹیکٹ خود کر لیں. ہر بندے نے سی اے ہائر کیا ہوا ہوتا ہے، ہر بندے کا سی اے ہوتا ہے. کوئی غلط پیسہ جانا نہیں، آنا نہیں، انٹرسٹ آنا نہیں، جانا نہیں. ابھی کے بھی آج کے آج طے کرے، علماء کے ساتھ بیٹھیں، پوری زندگی کی فہرست بالغ ہونے کے بعد سے اب تک یہ سارا بیلنس ہے، یہ ادا کیا ہوا، کس کا دینا، کتنا لینا، زندگی کو صاف ستھرا کرے. اس حال میں مرے کہ ہم رو رہے ہوں اور آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، بچہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. بچہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لڈو پیڑے بانٹ رہے ہوتے ہیں. اگر بچہ نہ رو رہا ہے، اگر بچہ نہ روئے تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی بچہ نارمل نہیں، بچے کو رونا چاہیے. تو زندگی ایسی گزارے، شیخ سعدی فرماتے ہیں زندگی ایسی گزارے، پیدا ہوں تو ہم رو رہے ہوں، لوگ ہنس رہے ہوں، اور جب انتقال ہو تو ہم ہنس رہے ہوں، لوگ رو رہے ہیں. انتقال ایسا نہ ہو میرے بھائیو، دیکھو میں درد کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ روتے روتے پیدا ہوئے اور روتے روتے موت آ رہی، بہت مشکل ہو جائے گی. روتے روتے پیدا ہوئے اور موت بھی اس حال میں آئی کہ دنیا چھوڑے نہیں جا رہی ہے، سارا انویسٹمنٹ دنیا میں کیا ہوا تھا، سارا دنیا میں بنایا ہوا ہے، اور موت آ رہی اور پچھتا رہے ہے میں اتنی لذتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے سوچا تھا شاید مجھے موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کوئی نہیں رہتا دنیا میں. نبی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، انبیاء رسول چلے گئے، تمہیں بھی جانا ہے، تم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے. تو ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت پچھتاوا ہو، ہے سینہ پیٹ رہے ہوں. 1-1.5 منٹ اور دوں گا بس، اس کے بعد بات کو، موضوع بڑا حساس آ گیا. ایسی زندگی گزارے اور ایسی موت منے کہ آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی کہ واہ نیک روح آ گئی، پاکیزہ بندہ آ گیا. ربیع بن خراش رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے بڑے عالم تابعی ہیں. تابعی وہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو. اتنا ٹینشن پال کے زندگی گزاری، پوری زندگی کبھی ہنسے نہیں، زندگی بھر کبھی ہنسے نہیں. لوگ پوچھتے تم ہنستے نہیں، ہنسنے کی بات پہ بھی نہیں ہنستے. فرماتے وہ شخص کیا ہنسے جسے اپنے انجام ہی کا پتہ نہ ہو کہ موت کے بعد پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم قبر میں میرا کیا ہوگا، تو میں کیا ہنسوں، کس بات پر ہنسوں. ہاں جب میں اپنا اچھا انجام دیکھ لوں گا تو اس وقت ہنسنے کی بات ہے. یہ بندہ یہاں ٹھٹھے مار رہا ہوتا ہے اور فرشتے حیران ہو رہے ہو بھائی نمازیں چھوڑ دی، عذاب مسلط ہونے والا ہے تیرے اوپر، اور ٹھٹھے مار کے ہنس رہا ہوتا ہے. ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے بھائی نے غسال کو بلایا غسل دینے کے لیے. ان کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو یہ مسکرانے لگے غسل کے وقت میں. تو غسل دینے والا ڈر کے باہر، ارے یہ کیا بات ہے، تو کیا ہوا؟ کہ نحن نغتسل وهو يبتسم، ہم اسے غسل دے رہے ہیں، یہ مسکرا رہے ہیں.
پتہ نہیں. تو ایک بندے نے آگے سے راز کی بات فاش کی، گھر والے نے، ہاں انہوں نے وعدہ کیا تھا جب تک میں اچھا انجام نہیں دیکھ لوں گا میں مسکراؤں گا نہیں، جب تک اپنا اچھا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مسکراؤں گا نہیں. اب یہ زندگی چھوڑ، اب بات کتنے نیک لوگ اسی قبرستان کے اندر چلے گئے، گنہگار لوگ بھی گئے، اچھے لوگ بھی گئے، قبریں ٹیڑھی ہو گئیں، قبریں سوکھ گئیں، اکھڑ گئیں، دوسرے آ گئے. اب میری اور آپ کی باری. اس کے لیے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے محاسبہ کر لیں، اپنی قبر کو روشن کر لیں. سورہ ملک کی تلاوت کا سونے سے پہلے اہتمام کریں، اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں گے. اپنے معاملات کو صاف کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں.